کہ آپ لوگوں کی نیت پر حملہ آور ہو جائے. نہیں، آپ شائستگی اور تہذیب کے ساتھ لوگوں سے ملیں، بات کریں اور پھر تنقید کر کے اس طرح غلطی واضح کریں کہ دوسرے آدمی کے لیے کوئی فساد پھیلانا ممکن نہ رہے. بہت اہم بات. اچھا، اس میں غم صاحب ایک اور نقطہ ہے. وہ بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر کا، طریقہ کار کا، استدلال کا کسی سے اختلاف ہے، لیکن ہم اس کو ایسے بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی ایولسٹک پاور، کوئی شیطانی طاقت، کوئی ایسی منفی تحریک بھی اسی نقطہ نظر کو کسی دوسرے زاویے سے پیش کر رہی ہے تو مماثلت تلاش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بات بھی وہی آدمی کر رہا ہے، وہ دیکھو وہ بھی یہی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ دونوں ایک ہیں. حالانکہ دیانت اور حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چیز کا فرق کر کے بیان کریں کہ وہ بھی یہی بات کر رہا ہے شاید نتیجے کے اعتبار سے جو یہ بات کر رہا ہے، لیکن یہ کہیں اور سے بات کر رہا ہے اور وہ کہیں اور سے بات کر رہا ہے. کیونکہ جیسی آپ یہ بتائیں گے تو پھر جو لوگوں میں اس کے بارے میں منفی جذبات ہیں، تواہش کا جذبہ ہے، اس کے خلاف رد عمل ہے، وہ چینلائز ہو کے ایک جگہ پہ چلا جائے گا. لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہم سب عام طور پہ. جی، اسی لیے بار بار نصیحت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کسی پر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس کے کچھ لازمی شرائط ہیں. پہلے آپ بہت اچھے طریقے سے بیان کریں کہ دوسرے کا موقف کیا ہے، اس کا استدلال واضح کریں. جب اس استدلال کو آپ واضح کر کے وہ موقف بیان کر لیں تو پھر اس کے بعد تنقید کریں. اور اگر آپ نے تنقید نہیں کرنی اس طریقے سے، محض ایک دوسری رائے بیان کرنی ہے تو بہت سادگی سے یہ بیان کریں کہ ایک رائے نقطہ نظر یہ ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے، پھر اپنے دلائل کی وضاحت کر دیں. لوگ خود تقابل کر لیں گے. لیکن بغیر سوچے سمجھے تبصرے کرنا یا کسی چیز کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا یا بہت سی چیزیں دائیں بائیں کی ملا کے اس کا موقف بنا دینا، اس کا موقف صحیح طریقے سے بیان نہ کرنا، یہ سب چیزیں بڑے گناہوں میں سے ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک آخری سوال خان صاحب اس موضوع سے متعلق، ایک عملی افادیت کے لحاظ سے سوال. جس وقت ہمارے دانشور، علماء، فقہا یا فلاسفہ یا وہ لوگ جن کے ذمہ تعلیم اور تربیت ہے وہ یہ کام کرتے ہیں تو اس سے خود ان کے کاز کو کتنا نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ عوام بہر کیف یہ بات محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو جہاں تہاں سے بات سنی، کان میں پڑی اور اس کے بعد ایک فتویٰ صادر کر دیا، الزامات کا ایک بوچھاڑ ہے اور اس کے بعد لوگوں کو لیبل کر دیا. تو اس کے نتیجے میں جو آپ دین بھی بتا رہے ہیں، جو حکمت اور دانش بھی بیان کر رہے ہیں، اس کی اہمیت بھی ان کی نظر میں کم ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، خاص طور پر موجودہ زمانے میں، جبکہ لوگ اب بہت چیزوں کو دیکھنے لگ گئے ہیں، براہ راست رسائی ہے ان کی، بہت سی چیزیں گویا ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، وہ ان کی تحقیق کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس میں کسی کی نسبت سے کوئی غلط بات کرنا، کسی کا موقف توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کسی کی بات کو کوئی اپنی صورت دے دینا، اس میں تحریف کر دینا، یہ چیزیں چلنے کی نہیں ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تھوڑے عرصے کے بعد آدمی اپنا وقار خراب کرتا اور اپنی عزت کھو دیتا. کس قدر اہمیت ہے دین میں اس بات کی کہ ہم بدگمانیاں لوگوں کے بارے میں دلوں میں پیدا کریں اور پھر اس کو زبان تک لے آئیں. اللہ کی بارگاہ میں سب کی پرسش ہوگی. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو. کچھ روایات میرے سامنے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، انہیں مشکل میں نہ ڈالو اور انہیں اطمینان دلاؤ، ان کو بھگاؤ نہیں. ہم صاحب نے اپنی کتاب علم النبی میں اس حدیث کی توضیح بھی کی ہے. آپ لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے دین کو اس طرح مشکل بنا کر پیش نہ کرو کہ وہ اس سے گریز و فرار کے راستے تلاش کرنے لگیں. یہ اس لیے فرمایا کہ ایک ہی چیز بعض اعتبار سے سہل اور بعض اعتبار سے مشکل ہوتے ہیں. چنانچہ دعوت کی ابتدا میں اگر اس کے وہی پہلو نمایاں کیے جائیں جو بیگانہ سے بیگانہ لوگوں کے اندر بھی دل آویزی کا بہت کچھ سامان رکھتے ہیں، تو بعد میں توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے طبائع سے بظاہر ناموافق چیزوں کو بھی بتدریج قبول کر لیں گے. غام صاحب، اگر مسلمانوں کی موجودہ مذہبیت اور دعوت کی منہاج میں کسی ایک غلطی کی نشاندہی کی جائے تو وہ یہی ہوگی کہ ایک آدمی جس نے ابھی مثلا اسلام کو اپنے شعور، اپنے اعماق میں قبول ہی نہیں کیا، آپ اس کو اتنے مشکل فقہی مسائل میں مواخذے کی جگہ پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ پورے دین سے متوحش ہو جاتا ہے. اس میں جو چیز ملحوظ نہیں رکھی جاتی وہ ترتیب ہے. یعنی جو پیغمبروں نے ہمیشہ ملحوظ رکھی ہے، وہ جب بھی دعوت دیتے ہیں تو وہ پہلے بنیادی چیزیں بتاتے ہیں. یعنی وہ ایمانیات کی چیزیں کیا ہیں. آج کے مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں عورتوں کو، مردوں کو کہاں سے دین کی دعوت دینی چاہیے؟ پہلے اللہ کی سچی معرفت پیدا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ محض ایک تصور نہیں ہے، ایک ہستی ہے، وہ ہمارا خالق ہے اور وہ حی و قیوم ہستی ہے. اس کے ساتھ جب تک زندہ تعلق پیدا نہیں ہوگا، مذہب کہاں سے آ جائے گا؟ پھر تو وہ محض کلچر ہوگا اور روایت کے تحت ہم بعض چیزوں کو مان رہے ہوں گے یا بعض مراسم ادا کر رہے ہوں گے.
اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت، اللہ تعالیٰ کی توحید کا صحیح تصور، اور اس کے بعد ضروری اعمال بتائے جائیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، یا اخلاقی لحاظ سے جن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے وہ چیزیں مقدم کر کے بتائیں۔ جب وہ چیزیں راسخ ہو جائیں گی اور لوگ اس کو سمجھ لیں گے، اور برے بھلے حالات میں بھی وہ اپنی نماز کا اہتمام کریں گے، روزے کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم رہنے کی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق سچا ہوگا، اس کے بعد آداب کی چیزیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں وہ خود بخود سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر ابتدا ہی ان چیزوں سے کی جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تواہش، ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ دین کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اچھا، اس میں غام صاحب ایک اور نقطہ ہے، وہ بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر کا، طریقہ کار کا، استدلال کا کسی سے اختلاف ہے، لیکن ہم اس کو ایسے بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی ایولسٹک پاور، کوئی شیطانی طاقت، کوئی ایسی منفی تحریک بھی اسی نقطہ نظر کو کسی دوسرے زاویے سے پیش کر رہی ہے تو مماثلت تلاش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بات بھی وہی آدمی کر رہا ہے، وہ دیکھو وہ بھی یہی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ دونوں ایک ہیں۔ حالانکہ دیانت اور حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چیز کا فرق کر کے بیان کریں کہ وہ بھی یہی بات کر رہا ہے، شاید نتیجے کے اعتبار سے جو یہ بات کر رہا ہے، لیکن یہ کہیں اور سے بات کر رہا ہے اور وہ کہیں اور سے بات کر رہا ہے، کیونکہ جیسی آپ یہ بتائیں گے تو پھر جو لوگوں میں اس کے بارے میں منفی جذبات ہیں، تواہش کا جذبہ ہے، اس کے خلاف رد عمل ہے، وہ چینلائز ہو کے ایک جگہ پہ چلا جائے گا، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہم سب عام طور پہ۔ جی، اسی لیے بار بار نصیحت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کسی پر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس کے کچھ لازمی شرائط ہیں۔ پہلے آپ بہت اچھے طریقے سے بیان کریں کہ دوسرے کا موقف کیا ہے، اس کا استدلال واضح کریں۔ جب اس استدلال کو آپ واضح کر کے وہ موقف بیان کر لیں تو پھر اس کے بعد تنقید کریں۔ اور اگر آپ نے تنقید نہیں کرنی اس طریقے سے، محض ایک دوسری رائے بیان کرنی ہے، تو بہت سادگی سے یہ بیان کریں کہ ایک رائے نقطہ نظر یہ ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے، پھر اپنے دلائل کی وضاحت کر دیں، پھر لوگ خود تقابل کر لیں گے۔ لیکن بغیر سوچے سمجھے تبصرے کرنا، یا کسی چیز کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا، یا بہت سی چیزیں دائیں بائیں کی ملا کے اس کا موقف بنا دینا، اس کا موقف صحیح طریقے سے بیان نہ کرنا، یہ سب چیزیں بڑے گناہوں میں سے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک آخری سوال خان صاحب اس موضوع سے متعلق، ایک عملی افادیت کے لحاظ سے سوال، جس وقت ہمارے دانشور، علماء، فقہا یا فلاسفہ یا وہ لوگ جن کے ذمہ تعلیم اور تربیت ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، تو اس سے خود ان کے کاز کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ عوام بہر کیف یہ بات محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو جہاں تہاں سے بات سنی، کان میں پڑی، اور اس کے بعد ایک فتویٰ صادر کر دیا، الزامات کا ایک بوچھاڑ ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو لیبل کر دیا، تو اس کے نتیجے میں جو آپ دین بھی بتا رہے ہیں، جو حکمت اور دانش بھی بیان کر رہے ہیں، اس کی اہمیت بھی ان کی نظر میں کم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، خاص طور پر موجودہ زمانے میں، جبکہ لوگ اب بہت چیزوں کو دیکھنے لگ گئے ہیں، براہ راست رسائی ہے ان کی، بہت سی چیزیں گویا ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، وہ ان کی تحقیق کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کسی کی نسبت سے کوئی غلط بات کرنا، کسی کا موقف توڑ مروڑ کر بیان کرنا، کسی کی بات کو کوئی اپنی صورت دے دینا، اس میں تحریف کر دینا، یہ چیزیں چلنے کی نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تھوڑے عرصے کے بعد آدمی اپنا وقار خراب کرتا اور